إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے دین اسلام کو ٹھہرایا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جو لوگ نعمتوں کی قدر کریں گے، نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دے گا، اور نعمتیں ملنے کے بعد جو لوگ نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے گا۔ ایک موٹا سا مسئلہ ذہن میں ہم سب کو رکھنا چاہیے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو گے، اگر تم شکر گزاری کی راہ پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی نعمتوں میں، اپنے دیے ہوئے فضل میں اللہ تعالیٰ بڑھوتری کر دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے گا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو، ہر امیر و غریب کو، ہر چھوٹے بڑے کو یہ بات بہت یقین کے ساتھ جاننی چاہیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کا دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج میں نے تم پر اپنا دین کمپلیٹ کیا اور اپنی نعمت پوری کر دی تمہارے اوپر۔ نعمت، اسی لیے آپ جانتے ہیں موٹا سا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان جب اس دین کا ماننے والا ہو گیا، کلمہ والا ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام والا ہو گیا، تو اس کی حفاظت کے لیے ہر قربانی اس کے اوپر واجب ہے۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، جو بھی وسائل ہیں ان وسائل کی قربانی ضروری ہے کہ اس اصل دین کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دین دیا اور ہم یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو اللہ کے دین کی حفاظت کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے اور اس کا شکر نہیں ادا کریں گے دین ملنے کے بعد، تو
تو کیا ہوگا؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی اصل نعمت چھین لے، اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی اصل نعمت چھین لے، یعنی دین چھین لے، اسلام ہماری زندگیوں سے چھین لے، تو دنیا کا سب کچھ مل جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس ساری دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر، مچھر کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا پر کتنا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اتنی بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی۔ اور دین کی حیثیت کتنی ہے؟ دین کی حیثیت یہ ہے کہ ایک ایمان والا، دین والا اللہ کے نزدیک ساری کائنات اور ساری دنیا سے بڑی اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جب اللہ کے دین کو نہیں جانیں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، تو جن کی زندگیوں سے بھی دین نکلتا جا رہا ہے انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دین کی ناقدری کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے ہم سے دین چھین تو نہیں رہا ہے۔ ہم میں کتنے لوگ سوچنے والے ہیں، ہم میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں اپنا مقام رکھنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہم میں ہیں ایسے جو لوگ یہ سوچتے ہوں کہ اگر ہماری زندگیوں سے دین جا رہا ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت تو نہیں چھین رہا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت چھین کر کے ہمیں دنیا دے دے تو آپ بتائیے دنیا میں بھی ہماری حیثیت کیا ہوگی؟ آپ بتائیے کیا حیثیت ہے ہماری دنیا میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج دنیا کن کی ہے؟ لیکن اللہ کے نزدیک جن کے پاس دنیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج یہود کے پاس کتنی دنیا ہے، سارا نظام عالم ایک طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں، ساری دنیا کنٹرول کر رہے ہیں، کتنی دولت ہے، کتنے وسائل ہیں، کتنا سورس اور کتنا پاور ہے ان کے پاس، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان دے کر کے، دین دے کر کے، اپنی فرما برداری کی زندگی دے کر کے اس کے بدلے میں اپنی رضا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اپنی رحمت سے نوازتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے اس کے بدلے میں۔ جنت کا مقام کتنا ہے؟ جنت کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ ساری دنیا سے افضل ہے، ساری دنیا سے۔ تو جنت ایمان والوں کے لیے ہے، جنت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں۔ ہم میں دیکھیے کتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر ہے، کتنا ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی فکر ہے، کتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس دین کی قیمت جن کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، دنیا کے کوئی بھی حالات ان کے اوپر آئیں، کبھی اللہ تعالیٰ حالات لاتا ہے ہماری آزمائش کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا مورتیوں کی پوجا سے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا اپنے ہاتھوں سے گڑھے ہوئے معبودوں کی پوجا سے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا ہزاروں معبودوں کی بھکتی اور بندگی سے۔ ایک اپنی بندگی کا ہمیں اپنی بندگی کے لیے اپنا بندہ بنایا۔ اگر ایک مسلمان اس کی قیمت نہیں سمجھتا ہو تو اسے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے صحیح دین اور اس کی قدر کرنے والے تھے ان کے نزدیک اس کی قیمت کتنی تھی۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اپنے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد کسی کو پتھر پر گھسیٹا جاتا تھا، کسی کو گرم پتھر کے اوپر لٹا کر کے اس کے سینے پر پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی، کسی کو پھانسی دی جاتی تھی، کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا، کسی کو کہا جاتا تھا، اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ وہ نکل کر کے کہیں ہجرت کر جائے۔ سب کچھ انہوں نے کیا، سب کچھ انہوں نے کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس دین رہ گیا، ہم نے دین کی حفاظت کر لی تو ہم نے سب کی حفاظت کر لی۔ آپ بتائیے ہمارے اندر کتنا جذبہ ہے۔ میں اپنے کو اور آپ سب کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، غور کرو اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر ویلو کتنی ہے۔ اگر ہم اس دین کا ویلو نہیں دیں گے جو دین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دین اس کی توحید ہے۔
جس کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جتنے بھی معبودوں کی عبادت ہوتی ہے دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے علاوہ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اس کے بعد دین میں دوسرا سب سے بڑا درجہ ہے، دین میں اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا درجہ ہے، جو دوسرا سب سے بڑا پلر ہے، وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کوئی ہمیں کہہ دے کہ تم کفر کرتے ہو تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، کوئی کہہ دے کہ یہ کافرانہ زندگی ہے تمہاری تو ہم آپے سے باہر ہو جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول اگر خود یہ کہیں، خود یہ فرمائیں کہ نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہے، کفر کی زندگی ہے۔ اور کفر جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ کفر کہتے ہیں اللہ کے حکم کی اور اس کی نعمت کی ناقدری کو۔ یہ عبادت جو ہے، عبادت یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اپنے بندے کو، بلند کرتا ہے۔ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر کرتا ہے، یعنی اس کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ دین میں پلر ہے نماز، جیسے شہادتین ایک پلر ہے، یعنی گواہی دینا اللہ کے معبود برحق ہونے کی کہ وہ اکیلا معبود برحق ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسے یہ ایک پلر ہے ویسے ایک پلر نماز ہے، نماز کا قائم کرنا، اقامت صلاح، یہ پلر ہے۔ آپ بتائیے اگر ہم اسلام میں پلر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت اگر نہیں کریں گے تو کون سا اسلام بچے گا ہمارے پاس؟ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنیادی عبادتوں کی حفاظت نہ کر کے کفر کی راہ پر چلے جائیں گے، یعنی شکر کے بجائے کفر کی راہ پر چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو معاف کرے، توبہ کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لے گا۔ اور اپنی نعمت چھین لینے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نعمت چھین لینے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعد میں آنے والے نااہل لوگ، بعد میں آنے والے جب نااہل لوگ نماز چھوڑ دیں گے، نماز ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اپنی زندگی سے نماز کو نکال دیں گے اور من چاہی زندگی گزاریں گے، من چاہی۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی کام نہیں ہے جس کے لیے ہم نماز چھوڑتے ہیں۔ نماز کے لیے ہمارے پاس، نماز چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس کیا مشغولیت ہے؟ بڑی سے بڑی مشغولیت ہو تب بھی نماز معاف نہیں، دشمن سے جنگ کی حالت ہو، جنگ میں بھی ہو تب بھی نماز معاف نہیں، جنگ ہوتی ہو تب بھی نماز معاف نہیں۔ آپ بتائیے اس کے علاوہ کون سی مشغولیت اتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دنیا میں لڑائی سے بڑا مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے کہ دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو اور لڑائی کا میدان ہو، وہاں بھی حکم ہے کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے، وہاں بھی ترتیب شریعت نے دیا کہ اب فوجیں، یعنی دو فوجیں اگر حالت جنگ میں ہوں تو کلمہ پڑھنے والے کیسے نماز پڑھیں گے، اس کا بھی طریقہ بتایا کہ نماز ایسے پڑھیں گے، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب بتائیے ہم مسلمانوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، امیر ہوں غریب ہوں، کلمہ کے بعد یہ پلر ہے اسلام کا دوسرا سب سے بڑا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اس کی حفاظت کی اس نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کی حفاظت نہیں کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت نہیں کی بلکہ اللہ کے دین کی عمارت کو اس نے ڈھا دیا۔ کبھی ہم سوچیں گے، کبھی ہم یہ سوچیں گے کلمہ پڑھنے کے بعد کہ نماز کی حفاظت نہ کرنا اللہ کے دین کو ڈھانا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے باہر ہو گئے، کوئی ذمہ داری نہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے ایسے لوگوں سے جو نماز چھوڑتے ہیں۔ نماز چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذمہ کا مطلب اللہ کی ضمانت اٹھ جاتی ہے، ضمانت۔
اور اللہ تعالیٰ کی ضمانت اور اس کا ذمہ اگر ہم سے اٹھا لیا جائے تو آپ بتائیے پھر ہمارے لیے کوئی پناہ کی جگہ ہے، کوئی مدد کا موقع ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے ہماری آپ کی صورتحال کیا ہے۔ نماز حالت جنگ میں معاف نہیں ہے، نماز گپ شپ میں ہم چھوڑتے ہیں، نماز ہوٹل اور چائے کی دکانوں پر اپنی مجلسیں اور اپنے دوستانہ سرکل اور نیٹ ورک میں اپنا وقت برباد کر کے نماز چھوڑتے ہیں، نماز بیجا مصروفیتوں میں چھوڑتے ہیں۔ کسی جائز سے جائز مصروفیتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کسی بھی کام میں لگے ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کوئی حادثہ ہو گیا، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں؟ فوراً چھوڑتے ہیں۔ بڑا مسئلہ آ گیا، اب حادثے پر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ نماز سے بڑا اہم کام کون سا ہے۔ نماز سے بڑا اہم کام کوئی نہیں ہے، نماز سے بڑا اہم کام کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس اہم کام کو ہم چھوڑتے کیسے ہیں، کس ناطے چھوڑتے ہیں۔ اور اگر ہم اتنا بھی سوچنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ بتائیے اللہ تعالیٰ اگر ہم سے چھینے گا اپنا دین تو یہ سزا ہوگی اللہ کی۔ کبھی ہم اس نقطۂ نظر سے نہیں سوچتے کہ دین اللہ تعالیٰ کی زندگی سے نکلا، اگر ہماری زندگی سے اللہ تعالیٰ نے دین نکالا تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو آزاد ہو گئے، ہمیں فریڈم مل گئی، لیکن وہ سزا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی سنتوں کو جان لینے کے بعد جانتا ہے کہ یہ سنت ہے رسول کی، جانتا ہے کہ یہ طریقہ ہے ہمارے اس رسول کا جن کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، جان کر کے مخالفت کرتا ہے سنت کی اور ایمان والوں کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ ایمان والوں سے مراد صحابہ ہیں، صحابہ پہلی ایمان والی جماعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحظہ کے لیے، تھوڑی گھڑی کے لیے، منٹوں کے لیے بھی اگر آپ کو دیکھا ہے تو صحابی ہے، وہ بہت بڑا درجہ ہے ان کا۔ جنہوں نے ان کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، سنت کی مخالفت سے سنت کی مخالفت کی راہ پر ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ڈال دیتے ہیں سنت کی مخالفت کی وجہ سے، سنت کی مخالفت کریں اب اس راہ پر، صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی وجہ سے صحابہ کے طریقے کی مخالفت کی راہ پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کا انجام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا انجام جہنم ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز چھوڑنے کے علاوہ صحابہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کو کفر نہیں کہتے تھے، کفر کہ یہ کفر کا کام ہے۔ ہم سن لیتے ہیں، ہمارے پاس سننے کی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یہ کفر کا کام تم کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، اور کفر کہتے ہیں اللہ کی ناشکری کو، اور اللہ کی ناشکری کا انجام نعمتوں کا چھین جانا ہے، نعمتوں کا چھین جانا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اس کی قدردانی ضروری ہے، اس پر شکرانہ ہے۔ دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور نماز یہ بہت بڑا شکرانہ کا عمل ہے، بہت بڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض موقعوں پر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیا رب العالمین نے، اور آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں نماز میں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تو کیا فرمایا آپ نے فرمایا اتنا بڑا فضل ہے رب العالمین کا، تو کیا میں سب سے بڑا شکر گزار اس کا نہ بنوں؟ اتنا بڑا نوازا اللہ تعالیٰ نے ہم میں، جن کو بھی اللہ نے نوازا ہے سبھی اللہ کی نوازش میں ہیں،
सब, लेकिन दर्जे हैं। किसी को ज़्यादा नवाजा अल्लाह ने, किसी को उसके बाद, किसी को उसके बाद, दर्जे रब्बुल आलमीन ने रखे। क्या हम अल्लाह की नेमतें पाने के बाद, उसकी नवाजिश में रहने जीने के बाद ये सोचते हैं अल्लाह ने हमें नवाजा है, तो उसी एतबार से हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। आप सोचो नमाज कितनी बड़ी इबादत है। हज़रत इब्राहिम दुआ करते हैं रब्बी जालनी मुकीमस्सलाह, और आगे फरमाते हैं रब्बी जालनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा, और मेरी औलाद को भी, मेरी औलाद को भी। आप बताइए अगर हम नहीं नमाज पढ़ेंगे तो हमारी औलाद पढ़ेगी? हम अपनी नमाज की पाबंदी के लिए भी दुआ करें और अपनी औलाद के लिए भी दुआ करें। कितनी फिक्रमंद थे वो। उन्हें मालूम था कि जो औलाद अल्लाह की फर्माबरदार नहीं होगी, कुफ्र की राह पर चली जाएगी, वो औलाद अल्लाह से ज़्यादा देने वाला कौन है? क्या जो औलाद अल्लाह ताला की नाफरमान हो अपने माँ बाप की फर्माबरदार होगी? इसीलिए अब देखिए ये घर घर में जो फसाद, पड़ोस पड़ोस में जो फसाद, बस्ती बस्ती में जो फसाद, और इतना बुग़्ज़, इख्तलाफ, दुश्मनियाँ, अदावतें, कोई हद्दो हिसाब नहीं। जितनी बस्तियों में चले जाओ, बस्ती बस्ती ये हालत है, हर जगह, हर नेटवर्क की यही हालत है। कभी नहीं सोचता है आदमी ये सब सज़ा है, अल्लाह सज़ा है उसके दीन से दूरी की। और अपने घरों का ये हाल है, अपनों के दुश्मन और अपने लिए ख़तरे बने हुए हैं, तो दूसरे ख़तरे अगर बने हैं तो वो ये सब अल्लाह की तरफ से। इसीलिए हुक्म है कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, शुक्र करो, अल्लाह ताला के दीन का हिफाजत करो, अल्लाह के दीन की, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। हमें इसकी फ़िक्र नहीं है कि हम अपने दीन की, अल्लाह की दी हुई नेमत की हिफाजत नहीं कर पाते, तो जहाँ हमारी कोई ताकत नहीं वहाँ हम क्या करेंगे? दुनिया ये सब अल्लाह ताला के मशीयत से चलती है। सारा निज़ाम आलम सब अल्लाह की मशीयत से चलता है। वो हमारे फेवर में हो या हमारे ख़िलाफ़ हो, हमारे हक़ में हो या हमारे हक़ में ना हो, सब अल्लाह की मशीयत से चलता है। अल्लाह ताला फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करोगे, उसकी मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। कितना ईमान है, कितना ईमान है इस बात पर, हमारा कितना ईमान है कि दीन की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा, दीन की हिफाजत करेंगे तो दीन महफूज कर देगा अल्लाह ताला हमारे लिए। आज हम बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं कि हमारे अपने मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो हल हों। मेरे भाइयों, पहला मसला, बुनियादी मसला ये है कि हम अल्लाह ताला के दीन की फ़िक्र करें, उसके दीन की हिफाजत करें। उसका दीन क्या है? उसके दीन की बुनियादें हैं। जैसे इमारत है, ये मुक़द्दस मुबारक इमारत मस्जिद की है, इसकी बुनियादें हैं, ये अपने बुनियादों पर इमारत खड़ी है। इसकी बुनियादें अगर आप निकाल दीजिए, इसकी बुनियादें आप निकाल दीजिए तो इमारत बचेगी, धड़ाम से चली आएगी। और अगर हमें ये मालूम हो कि इस्लाम की बुनियादें जो हैं, पिलर जो हैं, जिन्हें रुकन कहा जाता है, उनमें एक बहुत बड़ा रुकन नमाज है। नमाज छोड़ने वाला, नमाज तोड़ने वाला, नमाज को ज़ाये करने वाला इस्लाम की इमारत को तोड़ करके बर्बाद करता है। आप बताइए, जब हमारे अपने हाथों से इस्लाम और उसकी इमारत तोड़ी जाएगी तो अल्लाह ताला अगर उसके बाद सज़ा देता हो कि हमसे हमारी इबादत गाहें, हमारा दीन, हमारे दीन के शियार, हमारे दीन के रंग और हमारे दीन की पहचान हमसे छीनी जाए, तो आप बताइए, ये अल्लाह ताला का फैसला है, ये अल्लाह ताला का फैसला होता है। हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे मसले एहतिजाज से नहीं हल होते, हमारे मसले प्रोटेस्ट से नहीं हल होते। असल मसला हल होता है मुसलमानों का इस्लाम पर चलने से, इस्लाम पर चलने से। और जो अमल कुफ्र हो
اس کی پرواہ نہ کرتا ہو، اگر مسلمان ہمارے نوجوان اگر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بہت نادانی کی زندگی گزارتے ہیں، بہت نادانی کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صحت ہے تو ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے، رات دن کے تجربوں سے بھی یہ سبق نہیں لیتے کہ کتنے صحت مند ہیں، منٹوں میں بیمار ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے تو کبھی دوا نہیں لی، میں نے تو کبھی ہاسپٹل کا منہ نہیں دیکھا اس معنی میں کہ مجھے ایڈمٹ ہونا پڑا ہو۔ اچانک اٹیک آیا، ہاسپٹل لے جاتے کوئی عمر زیادہ نہیں تھی۔ اپنے تجربے میں دیکھیے روز کے حالات۔ ابھی کل کی خبر تھی، کوئی بہت بڑا منسٹر ہے اپنے ملک کا، اس کا بھتیجا کہیں جا رہا تھا بائک سے، ایک پیڑ کی ڈالی گری اور وہیں جگہ پر مر گیا۔ کتنے صحت مند ایسے ہیں جو اچانک بیمار ہوتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بیماری ہے۔ ایسے ہی کتنے امیر لوگ ہیں دنیا آج ہمارے سامنے بالکل اسکرین پر ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا آج ایک گاؤں جیسی ہو گئی، ساری دنیا، جیسے ہم اپنے گاؤں کے حالات جانتے ہیں، نیچ اونچ جانتے ہیں، آس پڑوس کے سارے حالات، ساری خبریں جانتے ہیں، ایسے ساری دنیا کی دیکھیے دنیا میں کیا حالات ہیں۔ کتنے امیر ترین لوگ روڈ پر آتے ہیں تو ان کے حالات سن کر کے رونا ہی آتا ہے۔ معلوم نہیں یہ امیر کتنے لوگوں کے حالات، لوگوں کی خیریت، لوگوں کے کام آتے رہے ہوں گے اور روڈ پر آ گئے۔ دنیا میں دیکھیے جہاں ایسا لگتا تھا کہ امن کے گہوارے ہیں، وہاں جنگ کی آگ جل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے اپنے وطن ہی کی نہیں، ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں ہر طرح کی بلاؤں سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن یہ دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، کبھی ہم یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کہیں نہ پھوٹ پڑے اور ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے اپنے رب سے۔ ہمارے عزیز نوجوانوں، بچوں کو ڈرنا چاہیے، گھروں میں ماؤں بہنوں کو نصیحتیں کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو مدد کرنی چاہیے ان کو دین کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کو اللہ کی عبادت کے لیے جگاتا ہے، نہیں جاگ پاتی تو پانی چھڑکتا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس عورت پر، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو عبادت کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے، نہیں شوہر جاگ پاتا تو پانی چھڑک کر کے جگاتی ہے۔ اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر کے سو نہیں سکتے۔ آپ سوچئے، کبھی ہم سوچتے ہیں، عام طور پر ہماری دینی مائیں بہنیں بیٹیاں سوچتی ہیں ہم سب غافل ہیں، عام طور پر ہم سب غافل ہیں۔ سچائی یہی ہے، اس غفلت پہ اور اس دین سے دوری سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے دین چھیننے لگے گا اور ہم اس سے راضی ہوں گے۔ آج ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جتنے آزاد ہیں اللہ کے دین سے، سماج میں وہی اپنے آپ کو بہت بڑا اسمارٹ سمجھتے ہیں، دین پسندوں کو پچھڑا ہوا سماج کا آدمی سمجھتے ہیں، دین والوں کو سماج کا پچھڑا ہوا طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر مسلم کمیونٹی اور سماج میں اس حد تک پستی آ جائے تو اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس حد تک پستی آ جائے کہ دین کی علامتیں نشانیاں پسند نہ ہو۔ قرآن تو کہتا ہے صبغۃ اللہ، قرآن تو کہتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ اسلام کے رنگ سے اچھا کون سا رنگ ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری سے بہتر کون سی نیکی ہے؟ اگر ہماری نظر میں
गैरों का कल्चर, गैरों का लिबास, गैरों का रहन सहन, गैरों का अंदाज पसंद आ जाए और इस्लाम का रंग पसंद ना हो, तो आप बताइए ऐसी सूरत में अल्लाह ताला क्या करेगा हमारे साथ। इसलिए फ़िक्र की ज़रूरत है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह की नेमतों की हम हिफाजत करें वरना अल्लाह अपनी नेमत छीन लेगा। उसकी सबसे बड़ी नेमत उसका दीन है, इस्लाम है। इस्लाम की कदर हम करें, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, हमें मजबूत कर देगा। कुरान कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे कदम जमा देगा तुम्हारा रब, और जब अल्लाह जमा देगा तुम्हारे कदम मजबूत कर देगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अल्लाह जिसे मजबूत करे उसे कौन कमज़ोर कर सकता है। ये ईमान मेरे भाइयों हमारा मजबूत होना चाहिए और हम सबक लें, हालात से के साथ सामने सबक लें। दुनिया में जितने मसाइल चलते हैं वो सबक हैं। हमारे अपने वतन भारत में, हमारे अपने इस प्यारे देश में एक तरह से किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कितनी मोहब्बत आदमी को अपने वतन से होती है। ये कहने की चीज़ नहीं है, ये आदमी की फितरत है, फितरत है। हमारे अपने वतन में देखिए हमारे साथ अगर ऐसा नारवा सलूक होता है जिससे मुसलमान ये समझता है कि हमारे साथ संविधान के खिलाफ, हमारे मुल्क के दस्तूर के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए राइट के खिलाफ अगर हमारे खिलाफ काम होता है तो आप बताइए ये हमारी रोने की चीज़ सिर्फ दूसरों के खिलाफ है कि हम अल्लाह ताला के दिए हुए दीन और उसके बताए हुए रंग से हमारा कितना लगाव है। और ऐसे हालात में मैं आप सबको, अपने अजीज़ों को, नौजवानों को नसीहत करता हूँ कि ऐसे हालात में जिनमें आप जी रहे हो, जिनमें आप ये महसूस कर रहे हो कि हमारे साथ हमारे मजहबी अमाल और आज़ादी के ख़िलाफ़ दस्तूर की रोशनी में भी ज़्यादती होती है, ऐसे हालात में भी दीन से जमो, सब्र करो, तकवा की राह पे चलो और ऐसे हालात में भी अपने मनमानी मिल्लत और दीन की हिफाजत के नाम पर कोई फैसला मत करो। उलमा की राय, उलमा की गाइडेंस में रहो, जमातों की रहनुमाई में रहो, वरना और बुरा अंजाम होगा। क्यों? अल्लाह ताला ने दुनिया में एक निज़ाम बनाया है। अपने नबी को आखिरी नबी बनाने के बाद दुनिया को एक निज़ाम दिया है। क्या निज़ाम? नबियों का वारिस दिया है। नबियों का वारिस दिया है अल्लाह ताला ने दुनिया को। तो दुनिया के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि नबियों के वारिसों की हिदायत और रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारें। आज़ाद कोई नौजवान, लाउड स्पीकर का मसला आ गया, अब वो कुछ भी करने की सोचेगा, कुछ भी प्लानिंग करेगा, उलमा के ख़िलाफ़ बात करेगा, जमातों के ख़िलाफ़ बात करेगा। उसे ये समझना चाहिए कि जो लोग अल्लाह के दीन में अंबिया के वारिस हैं वो लोग अल्लाह के दीन और मुसलमानों के मसाइल के लिए सही गाइडेंस और रहनुमाई का काम करेंगे। उनकी रहनुमाई में चलो। आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का ये भी अंजाम है कि आदमी मस्जिद से नहीं जुड़ा है, अपने इमाम से नहीं जुड़ा है, मस्जिद की जमात से नहीं जुड़ा है, बस उसके जज्बात हैं और जज्बातियत की राह पर चल रहा है। एक तबका अगर हिंदू मुस्लिम कर रहा है तो वो भी हिंदू मुस्लिम में लग गया। हिंदुस्तान ये हमारा भारत अपना वतन, यहाँ हिंदू मुस्लिम करने का नहीं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की राह पर काम करने की ज़रूरत है। कोई ताकतवर अगर जालिम ठहरेगा और जुल्म करेगा अपने कमज़ोरों पर और छोटी कम्युनिटी पर, किसी माइनॉरिटी पर, तो हम बहैसियत मुसलमान इस बात का ईमान रखें, बहुत मजबूत ईमान रखें। दुनिया में मालूम नहीं कितने बड़े बड़े जालिम पैदा हुए और तारीख के औराक में उनका नाम है लेकिन दफन हो गए। कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। हम जुल्म करें, हमारे ऊपर कोई जुल्म करे, तारीख उन्हें सबक देगी। अल्लाह की सुन्नत है,
اللہ کی سنت ہے، اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے ایک بہت بڑا فرعون پیدا ہوا تھا، اس کا آرڈر تھا کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی لڑکا زندہ نہ رکھا جائے۔ انٹیلیجنس فیملیوں میں عورتیں انٹیلیجنس کا کام کرتی تھیں، فیملیوں میں پتہ لگاتی تھی کہ کون سی عورت امید سے ہے، بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے، آرڈر ہے فرعون کا۔ لیکن فرعون کا انجام قرآن بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کیا ہوا۔ رب العالمین نے انہیں حاکم بنا دیا جن کے خلاف آرڈر تھا کہ بنو اسرائیل کی فیملی میں لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا جنہیں اللہ نے نبوت دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرعون اور سارے فرعونی لشکر اور فرعونی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ قرآن کو اس بات کی ضرورت کیا تھی کہ اتنی پرانی تاریخ بتائی جائے؟ یہ تاریخ اس لیے بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں ظالم قوموں کے تئیں ایمان رکھا جائے کہ ظالم قوموں کے ظلم کی مدت اللہ جب تک چاہے گا تب تک ہے، لیکن تم سبق لو کہ کیا تم اس لائق بن گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پر ظلم ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ظالموں کو مسلط کیا۔ لیکن ظالم اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف نہیں کیا جاتا، اس لیے ظلم کرنے والوں کے تعلق سے بھی ہماری فکر کیا ہو، اللہ انہیں ہدایت دے، رب العالمین انہیں سمجھ دے، انہیں حق حقوق جاننے کی توفیق دے۔ یہ پاور والے ہیں تو پاور والے اپنا مقام سمجھیں، اپنی ذمہ داری بھی سمجھیں۔ ہم رعایا ہیں، ہم عام لوگ ہیں، ہم ایک چھوٹی کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ حالات کو خراب کرنے کے لیے کوئی بھی آزادانہ موقف نہ اختیار کریں۔ ملک میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوانوں کی، مسلمانوں کی، کہ منمانا حالات نہ بنائیں، بنانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آج نہیں تو کل لوگ سمجھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی تو ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی چلتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تب تک۔ لیکن آپ یہ بتائیے، ہم اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کی تو بات کریں، لیکن یہ نہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی ہماری زندگی کتنی خراب ہے، خطرناک ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس قوم کے اندر زنا اور ربا، سود، جس بستی میں سود اور زنا عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے حلال ہوتا ہے، اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے اللہ کا عذاب۔ اگر ہم کسی چیز کو عذاب سمجھتے ہیں تو یہ تو دیکھیں کہ عذاب والا کام تو کہیں ہمارے ہاتھوں سے ہماری بستی میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ کفر عام ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مسجدیں ہم خود ویران کرتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے ہمیں بڑی کوئی فکر نہیں، ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنے بہتر حالات اور اسٹینڈرڈ کی فکر ہے، ہمارا سیٹ اپ کتنا اچھا ہو اس کی فکر ہے، اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر یہی ہماری روش رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا اپنا دین چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر کی توفیق دے، رب العالمین ہمیں توحید کی حفاظت کی توفیق دے، نماز کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ ہمیں فکر دے، ہم دعائیں کرتے رہیں۔ اگر ایک اولو العزم رسول دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنائے رکھنے کے لیے تو توفیق دے، بنائے رکھ مجھے، میری اولاد کو بھی، تو ہم کتنے محتاج ہیں کہ ہم دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو نمازی بنا۔ ہمیں نمازی بننے کے لیے دعا کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں آپ سے بتاتا ہوں یہ بات بھی آخر میں چند 1-2 منٹ میں کہ دیکھو حقوق کی حفاظت کرو، حقوق کی، حق ہمارے اوپر آپ کا حق ہے، آپ کے اوپر میرا حق ہے، بڑوں کا چھوٹوں پر حق ہے، بھائی کا بھائی پر حق ہے، جو بھی حق ہے ایک دوسرے کا، حق کی حفاظت کرو۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے حق خود مارے جائیں گے، ہم خود حق مارنے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا کہ وہ ہمارا حق چھینیں گے۔ اس لیے یہ پہلو بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ پرواہ نہیں کرتے
किसी का हक किसी के हाथ में आने के बाद इसका अंजाम क्या होगा? अगर हमारे हाथ में किसी का हक आया और हमने मार लिया, ऐसा समझते हैं कि सब दुनिया ही का निज़ाम चलता है। दुनिया का नहीं, हकीकत में अल्लाह का निज़ाम चलता है। ये धोखा है हमारी आंखों का और हमारे अपनी समझ का, इसलिए इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा की ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी की सुन्नत पर हम सबको, नबी की सुन्नत और नबी के तरीक़े पर अल्लाह ताला खुश रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हम ज़िंदा रहें तेरी बंदगी पर रहें, तेरे नबी की सुन्नत पर रहें, नमाज की हिफाजत करने वाले रहें, और अल्लाह जब भी हमारी मौत हो तो इसी पर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबीय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।